ایک شادی۔ نائنٹین 1964 کے تحت دائر ہوئے۔ تاریخ یاد رکھیں، دعویٰ دائر ہوا 2006، فیصلہ آیا 10 فروری 2009۔ عدالت نے کہا نہ نفقہ ادا کیا جائے اور جہیز واپس کیا جائے۔ یہاں تک کہانی سیدھی تھی، لیکن اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ فیصلہ آ چکا تھا مگر فیصلہ مانا نہیں گیا، اور جب عدالت کے فیصلے پر عمل نہ ہو تو قانون اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ اگلا قدم ایگزیکیوشن یعنی عمل درآمد۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ پاکستان کے ہزاروں مقدمات کی آواز ہے۔ ناظرین، عدالت کا فیصلہ کاغذ پر لکھا ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ اس لمحے زندہ ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو، اور جب عمل نہ ہو تو عدالت خاموش نہیں رہتی۔ قانون کا اگلا واف۔ فیملی کورٹ کے فیصلے کے بعد محترمہ نجمہ کنول نے عدالت میں کہا فیصلہ ہو چکا ہے مگر آج تک نہ جہیز ملا نہ بچوں کا نفقہ۔ یہاں قانون کہتا ہے جب فیصلہ مانا نہ جائے، یہاں قانون کہتا ہے جب فیصلہ مانا نہ جائے تو ایگزیکیوشن پیٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ ایگزیکیوشن پیٹیشن وہ درخواست ہوتی ہے جس کے ذریعے عدالت اپنے فیصلے پر عمل کرواتی ہے، اور فیملی کورٹ میں یہ اختیار ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور CPC سیکشن 55 کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ دو الگ الگ ایگزیکیوشن، ایک ہی انسان۔ یہاں کہانی میں ایک نازک موڑ آیا۔ دو الگ الگ ایگزیکیوشن پیٹیشن دائر ہوئی، ایک جہیز کی وصولی کے لیے، دوسری نابالغ بچوں کے نان نفقہ کے لیے۔ کاغذ پر لکھی یہ دو فائلیں تھیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی انسان کے لیے دو تلواریں تھیں۔
عدالت نے دیکھا کہ فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا اور پھر وہ الفاظ لکھے جن سے ہر شہری ڈرتا ہے۔ وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معاملہ رقم سے نکل کر آزادی تک پہنچ گیا۔ پولیس دروازے پر آئی، نام پکارا گیا، پڑوسی جھانکنے لگے، سوال ہوا کیا جرم کیا ہے؟ جواب تھا عدالت کا فیصلہ پورا نہیں کیا۔ ہتھ کڑیاں لگی، گاڑی چلی اور ایک عام شہری سول جیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عدالت نے سوال کیا کیا آپ جہیز کی رقم اور نان نفقہ ادا کریں گے؟ وہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر اس نے وہ بات شام جیسی لگتی اور شام رات جیسی لگتی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور باپ وقت کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک انتہائی قانونی نکتہ ہے۔ جس وقت وہ شخص جہیز کی ایگزیکیوشن میں جیل میں تھا، اسی وقت نان و نفقہ والی ایگزیکیوشن بھی زیر التوا تھی۔ یعنی عدالت کے سامنے ایک نہیں 2 درخواستیں تھیں اور دونوں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ یہی نکتہ بعد میں پورے کیس کی بنیاد بنا۔ 1 سال پورا ہو گیا۔ قانون کہتا ہے 1 سال کے بعد آزادی، لیکن کیا واقعی آزادی ملنے والی تھی یا قانون ایک اور امتحان لینے والا تھا؟ 1 سال مکمل۔ قانون کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ ناظرین، وقت آخرکار اپنا چکر پورا کر چکا تھا۔ 365 دن، 365 راتیں۔ وہ شخص جس نے 1 سال جیل میں گزار دیا تھا، اب صرف ایک سوال کر رہا تھا، کیا اب میں آزاد ہوں؟ یہ تاریخ تھی 5 مارچ 2012۔ قانون واضح تھا۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 چیخ چیخ کر کہتا ہے کوئی شخص ایک ہی ایگزیکیوشن میں 1 سال سے زیادہ سول جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کوئی رعایت نہیں تھی، یہ قانونی حد تھی۔ عدالت کا وہ نوٹ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب فیصلہ دینے والے کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کے ریکارڈ میں یہ الفاظ درج ہوئے، فیصلہ دینے والا پہلے ہی سول جیل میں رہا ہے، لہٰذا اسے مزید اس ایگزیکیوشن میں قید نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عدالت نے خود تسلیم کیا قانون کی حد پوری ہو چکی۔ لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک خطرناک خاموشی تھی، کیونکہ جہیز والی ایگزیکیوشن اور نان نفقہ والی ایگزیکیوشن دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور عدالت نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے واضح سپیکنگ آرڈر نہیں دیا کہ قید کس ایگزیکیوشن میں شمار ہوگی۔ قانونی نکتہ۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کہتا ہے عدالت کی خاموشی ملزم کی سزا نہیں بن سکتی۔ اگر 2 ایگزیکیوشن چل رہی ہوں تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ واضح کرے قید کس مقدمے میں ہے اور کب ختم ہوگی۔ رہائی مگر مکمل نہیں۔ کاغذوں میں وہ شخص آزاد تھا، لیکن حقیقت میں اس پر ایک سایہ بھی باقی تھا۔ عدالت نے کہا پیش ہوتے رہو، یعنی آزادی تھی مگر مشروط۔ ناظرین، یہاں کہانی خاموش ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ 1 سال گزر چکا تھا، قانون اپنی حد پوری کر چکا تھا، لیکن فائل ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔
انسان بمقابلہ نظام، ایک طرف ایک شخص جو کہتا تھا میں نے سزا پوری کر لی، دوسری طرف ایک نظام جو کہتا تھا ابھی ایک اور ایگزیکیوشن باقی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اگر عدالت واضح حکم دے دیتی تو یہ مقدمہ وہیں ختم ہو جاتا، لیکن ایک لائن نہ لکھی گئی اور اسی ایک یہ آئین تک پہنچ گیا۔ درخواست گزار نے
ایگزیکیوشن میں تھی، نافقہ والی ایگزیکیوشن اب بھی قابل نفاذ ہے۔ عدالت خاموشی سے سنتی رہی کیونکہ یہ بحث صرف فائلوں کی نہیں تھی۔ عدالت کی گہری نظر۔ جسٹس عطیر محمود نے ریکارڈ دیکھا، تاریخیں، آرڈرز، نوٹس، اور پھر وہ نکتہ جو سب سے اہم تھا، کیا کبھی واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ قید کس ایگزیکیوشن میں ہے؟ جواب خاموشی تھا، وہ قانونی اصول جو فیصلہ بن گیا۔ عدالت نے کہا، جب دو ایگزیکیوشن ایک ساتھ چل رہی ہوں تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ واضح حکم دے۔ معاملات میں بھی زندہ اصول ہے۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 کی نئی تشریح۔ عدالت نے واضح کیا، قید کا مقصد سزا نہیں بلکہ ادائیگی پر مجبور کرنا ہے۔ اگر قید کے باوجود ادائیگی نہ ہو تو متبادل راستے موجود ہیں۔ قید کو بار بار استعمال کرنا قانون کا غلط استعمال ہے۔ فیصلہ، زنجیروں کا ٹوٹنا۔ آخر کار عدالت نے کہا، 19 نومبر 2012 اور 28 نومبر 2012 کے احکامات غیر قانونی ہیں، انہیں کل عدم قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی کہا درخواست گزار کی دوبارہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی آزادی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا ہر اس عدالت کے لیے جو خاموشی کو سزا بنا دے۔ ناظرین، اب ہم پہنچ گئے ہیں اس سفر کے اختتام پر جہاں نہ صرف ایک شخص کی آزادی ہوئی بلکہ قانون کی روح بھی زندہ ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ جسٹس عطیر محمود نے کہا، 19 نومبر 2012 اور 28 نومبر 2012 کے غیر قانونی وارنٹس کل عدم قرار دیے جاتے ہیں۔ درخواست گزار کی دوبارہ گرفتاری غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عدالت نے صاف کہہ دیا، ایک ہی جرم میں دو بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، یہ کیس ہمیں چند اہم اصول سکھاتا ہے۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 کے تحت ایک ایگزیکیوشن میں 1 سال سے زیادہ قید نہیں ہو سکتی۔ دو الگ ایگزیکیوشن میں بھی اگر پہلے قید کی مدت پوری ہو چکی ہے، دوبارہ قید دینا غیر قانونی ہے۔ عدالت کی خاموشی یا سپیکنگ آرڈر نہ دینا ملزم کے خلاف استعمال نہیں